یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ یونس کی سے ابتدا کر رہے ہیں اور اس کی ابتدائی آیات 1 تا 4 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين۔ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون۔ إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ الف لام را، یہ کتاب حکمت کی آیات ہیں۔ کیا لوگوں کو تعجب ہوا ہے کہ وحی بھیجی ہم نے ایک مرد پر جو ان میں سے ہے، یہ کہ ڈرائے ان لوگوں کو اور خوشخبری سنائے ایمان والوں کو کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں سچا وعدہ ہے درجات کا۔ کہنے لگے منکر، بے شک یہ تو واضح جادوگر ہے۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا 6 مختلف مراحل میں، پھر قائم ہوا عرش پر، تدبیر کرتا ہے ہر کام کی، کوئی سفارش نہیں کر سکتا اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے۔ وہ اللہ تمہارا رب ہے، سو اسی کی عبادت کرو۔ کیا تم دھیان نہیں رکھتے؟ اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہی پیدا کرتا ہے پہلی بار، پھر دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ بدلہ دے انہیں جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک اعمال انصاف کے ساتھ، اور جو کافر ہوئے ان کے لیے پینا ہے کھولتا ہوا پانی اور عذاب ہے دردناک، اس لیے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ سورہ یونس کی یہ ابتدائی 4 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت ہوئیں اور اس کا ترجمہ پیش ہوا۔ سورہ یونس مکی صورتوں میں سے ہے اور اس کی 109 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ یہ 11ویں پارے سے شروع ہو کر 11ویں پارے پر ہی اختتام پذیر ہو رہی ہے۔
سورہ یونس کی 3 آیات کو بعض مفسرین نے مدنی کہا ہے، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ اس صورت میں قرآن اور اسلام کے بنیادی مقاصد، توحید، رسالت، آخرت وغیرہ کو، کائنات عالم کی مختلف نشانیوں کو سامنے رکھ کر اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، ان مقاصد کو ازبر کرانا، ذہن نشین کرانا، تاکہ انسان ان کو سامنے رکھ کر اللہ کی عظمت اپنے دل کے اندر پیدا کرے اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والا بن جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ عبرت کے تاریخی حالات اور واقعات اور شرک کا رد بھی اس صورت مبارکہ کے مضامین میں شامل ہے۔ اس صورت کی ابتدا مفرد حروف سے یعنی الف لام را سے ہو رہی ہے، جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی بعض صورتوں کی ابتدا میں یہ حروف آئے ہیں۔ ان کا معنی اور مفہوم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ غالباً یا ممکناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رموز بتائے ہوں، لیکن امت کو ان رموز سے واقف نہیں کیا گیا۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، جو آیات اس صورت مبارکہ کے اندر آگے جو آ رہی ہیں، جو نشانیاں، وہ اس کتاب یعنی قرآن مجید اور اس کی صفت بیان کی حکیم، کتاب حکیم، یعنی اس کتاب کے اندر اللہ کی طرف سے جو احکامات ہیں، جو نشانیاں ہیں، جو پیش کی گئی ہیں جس مواقع پر، وہ سب حکمت سے بھری ہوئی ہیں، حکمت سے خالی نہیں ہیں۔ تو جب اور حکمت بھی انسان ہی کے فائدے کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کا ایک صفاتی نام حکیم بھی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو بھی حکم دیا جاتا ہے وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے اور اس میں انسان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری آیت میں مشرکین اور منکرین کے اعتراض کا ایک جواب دیا گیا، اور ان کا اعتراض اور شبہ یہ تھا، جو انہوں نے اپنی جہالت سے گھڑ لیا تھا اور اسی پر ہی وہ پابند ہو گئے تھے، وہ یہ کہ اللہ کی طرف سے جو پیغمبر اور رسول بھیجا گیا ہے وہ بشر اور انسان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو قرآن مجید میں مختلف انداز سے بتایا ہے، اور ان سب کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اگر زمین پر بسنے والے فرشتے موجود ہوتے تو ان کی طرف نبی اور رسول بھی کسی فرشتے ہی کو بنا کر بھیجا جاتا، چونکہ فرشتے کو فرشتوں کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے، لیکن انسان چونکہ زمین پر بستے ہیں، لہٰذا ان کی طرف جس نبی اور رسول کو بھیجا جائے گا وہ انسان ہی ہونا چاہیے، اور وہ ان سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ فرشتوں کو فرشتوں کے ساتھ مناسبت ہے اور انسانوں کو انسانوں کے ساتھ مناسبت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکمت کے ساتھ اس معاملے کو بھی پورا کیا ہے، یعنی انسانوں کی طرف انسان ہی کو، بشر ہی کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے اس کو نبی اور رسول جو بھیجا ہے وہ اس لیے کہ لوگ جو اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کرتے ہیں اور اس کی نشانیوں کو نہیں مانتے ہیں، انہیں ڈرائے اللہ کے عذابات سے، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لے آئیں انہیں یہ خوشخبری دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام پکا ہے، اور یہ وعدہ اللہ کی طرف سے سچا ہے کہ وہ لازوال نعمتیں اللہ رب العزت نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ تیسری آیت میں توحید کی نشانیوں کو یوں بیان کیا گیا کہ آسمان اور زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے کائنات جو پیدا کی، اس میں انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اللہ رب العزت نے اس اشرف المخلوقات کے لیے ساری کائنات کے نظام کو بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہی اس کائنات کو اکیلا بنانے والا ہے،
آسمان اور زمین اور اس کی ایک ایک چیز کو اللہ نے خود بنایا، نہ اس کے لیے اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی معاون ہے، نہ اس کا کوئی مشیر اور مددگار ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ سب کچھ خود بنایا تو پھر عبادت کا مستحق بھی وہ خود ہی ہوتا ہے، کوئی دوسرا اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ کائنات کی نشانیوں کو سامنے رکھ کر اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وحدہ لا شریک ہونا ثابت کیا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ زمین و آسمان کو 6 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور یہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد یہ ہمارے 24 گھنٹے کے دن مراد نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تو سورج اور چاند یہ سب چیزیں پیدا نہیں ہوئی تھیں کہ جس سے 24 گھنٹے کے دنوں کا حساب مراد لیا جائے، بلکہ ان 6 دنوں سے مراد 6 مختلف مراحل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو اور اس کی تمام چیزوں کو 6 مختلف درجات میں، مراحل میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو بغیر کسی مدد کے، بغیر کسی اسباب کے آن میں بھی اسے پیدا کر سکتے تھے، لیکن یہ حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مراحل درجہ وار ان کو پیدا فرمایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ثم استوی علی العرش، آسمان اور زمین اور اس کی تدبیر، یہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر قائم ہوا۔ تو عرش سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، جو آسمان اور زمین اور کائنات سب سے بڑھ کر ہے، اور اس کی حقیقت سے انسان کو واقف نہیں کیا گیا، لہٰذا اس کی تفشیش میں بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ بہرحال ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی بادشاہ کا کوئی تخت ہوتا ہے سلطنت کا، تو اس عرش کو بھی عرش معلی، عرش عظیم بھی فرمایا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر قائم ہوا، اور یہاں یہ بات بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم اور جسمانیت اور زمان و مکان سے بالا تر ہے، تو یہ عرش پر قائم ہونا اور عرش پر استوا ہونا یہ کس کیفیات کے ساتھ ہے؟ تو مفسرین نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی یہ ان متشابہات میں سے ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات میں یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر 2 قسم کے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ ایک احکامات ان کو محکمات کہا جاتا ہے کہ جن کا حکم واضح ہے، اور دوسرے قسم کے احکامات وہ ہیں جنہیں متشابہات کہا جاتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو شبہ میں ڈالنے والی ہیں۔ اور اللہ نے وہاں فرمایا ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ان متشابہات کی تعویل اور اس کی حقیقت اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اہل ایمان اور راسخین فی العلم اور راسخین فی الایمان، ایمان میں جو لوگ پختہ ہوتے ہیں اور علم میں جو لوگ پختہ ہوتے ہیں، جب ان کے سامنے اس قسم کی تعویلات آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پر استوا ہونا، قائم ہونا، یہ بھی انہی متشابہات میں سے ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی تمام چیزوں کی تدبیر فرماتا ہے، اور اپنا دست قدرت اور اپنا نظام اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور اس کے پاس کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، اس کی طرف کوئی شفاعت نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اجازت نہ دے دے۔ اور اللہ کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ ان نشانیوں کے بیان کرنے کے بعد آخرت کی طرف توجہ دلائی گئی کہ کائنات کا نظام یوں ہی نہیں بنا دیا گیا، یہ خام خواہ نہیں بنایا گیا، اور تمہیں اس کے اندر بھی خام خواہ پیدا نہیں کیا گیا ہے، بلکہ تمہیں اس کے اندر پیدا کرنے کے بعد تمہیں یہاں سے اگلے جہان کی طرف، اگلے نظام کی طرف لے جانا ہے، جسے آخرت کا نظام کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کوئی بھی مشکل کام نہیں کہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور کائنات کو بغیر کسی مٹیریل کے، بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی سابقہ حالت کے
اللہ تبارک و تعالی نے اسے پیدا کر دیا اور پھر اس سب کو فنا کر دے اور تمہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دے اور تمہارا ذرہ ذرہ زمین کی مٹی کے اندر مل جائے، مٹی میں مل جائے، تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں دوبارہ پیدا کر دے، یہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا۔ وعدن علیہ حقا، تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا وہ، اور تم سب کو اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اور پھر وہاں اللہ کی طرف سے یہ نظام کہ دنیا کے اندر جس نے اس کی مان کر چلا، جو اس کی مان کر چلا اس کو اجر دے، اور جو اس کا انکار کرتا رہا دنیا کے اندر، اس کی نشانیوں پر غور و فکر اس نے نہ کیا، اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، اس کو آخرت کے عذاب سے دوچار کرے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ حروف مقطعات کیا ہیں اور ان کے رموز امت کو کیوں نہیں بتائے گئے۔ جیسے کہ ابتدا میں عرض ہوا کہ قرآن مجید کی بعض صورتوں کی ابتدا میں مفرد حروف آئے ہیں، جیسے الف لام را، الف لام میم، صاد، قاف، نون وغیرہ، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن علوم اور معارف سے آگاہ فرمایا اس میں یہ بھی شامل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان رموز سے واقف نہیں فرمایا، اس لیے کہ ان چیزوں کا دار و مدار امت کے کسی حکم، شریعت کے کسی حکم کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، اور ان کے نہ جاننے سے شریعت کے کسی حکم کا حرج واقع نہیں ہوتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اس اسرار و رموز کو ظاہر نہیں فرمایا۔ اور یہ بات تو حقیقت ہے کہ اگر شریعت کا کوئی حکم ان چیزوں پر موقوف ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت کے شارع ہیں، وضاحت کرنے والے ہیں، اگر کوئی ایسا حکم ان کے ساتھ وابستہ ہوتا، دار و مدار اس پر ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتانے میں بالکل تأمل نہ فرماتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔